السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ معذرت چاہتی ہوں جی، آج ایک ہی دن میں 2 ویڈیو جو ہیں وہ پلوشہ پہ اپلوڈ کرنا پڑ گئی، مجبوری بن گئی، کیونکہ ایک ایسی ریل میں نے دیکھی ہے پلوشہ میڈم کی، جس میں پلوشہ میڈم جو ہیں وہ بہت زیادہ اترا رہی ہیں اور اپنے سبسکرائبرز کی جو ہے ناسیں ساڑ رہی ہیں، اپنے سبسکرائبرز کے ہوش اڑا رہی ہیں، ایسے سبسکرائبر کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفتہ کھاتی ہیں، مفتہ پیتی ہیں، مفتہ سیر سپاٹے کرتی ہیں، مفتہ ہوٹلز میں رہتی ہیں، مفتے کے آپ لوگوں کو کھانے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ہر چیز آپ لوگوں کو مفتہ ملتی ہے، تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پلوشہ نے دیا ہے منہ توڑ جواب، کرارا جواب، بلکہ انہاں دیاں ساڑیاں نے ناساں تے میں انی کوئی ہسی مینوں انی ہسی آئی نا کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں سوچی پی گئی کہ ایک خاتون ہے تے اے دنیا نو جیڑی حاصل کیتی بیٹھی ہے او اتنا اترا رہی ہے اس دنیا تے، جبکہ اس دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں، اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا ہے۔ تے میں آج اس خاتون نو میں شیشہ وکھاواں گی، اُدے وچ کھلو کے اپنے آپ نو ویکھے تے میریاں گلاں بار بار سنے۔ تے میں اردو چ بولاں گی کیونکہ پنجابی چ بولیا تو پھر جڑا نا تھوڑی کی کہندے نے کہ گڑبڑ ہو جاندی ہے، تو اردو میں کروں گی یہ گفتگو، آپ سب نے ملاحظہ فرمانی ہے اور غور و فکر سے سننی ہے۔ اور پلوشہ میڈم کو میں ایک بات بتا دوں کہ جڑی ڈیفینیشن تو اج دیتی ہے نا، یہ ڈیفینیشن اسی بڑی پہلے دی دے چھڈی ہوئی ہے، وہ بھی میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ وہ ڈیفینیشن سب سے پہلے کس نے دی تھی، ریاکشن ود مائی ولاگ نے، اور پھر ہم لوگوں نے بھی کئی بار اس پہ بات کی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ذرا لیٹ ہی آئی یہ ڈیفینیشن سمجھان لی تے ناسا ساڑن لی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سونی پلوشہ، ویسے تو ہو سکتا تو ساری ویڈیو نہ ویکھدی ہوویں، تو وڈی یوٹیوبر پرسنالٹی، تیری بڑی سونی، تو فیمس یوٹیوبر شخصیت، تو ہر چیز دے پیسے لینی ہے، تو تیرے اندر بڑا فخر غرور کیونکہ تو یہ مقام حاصل کیتا ہے، تے تو شاید ساری ویڈیوز نہ ویکھدی ہوویں، ٹھیک ہے، لیکن اسی یہ ڈیفینیشن بڑی پہلے دی لوکاں سمجھا دیتی ہے۔ تے لیکن اگر میری ویڈیو تیری نظراں دے سامنے گزر گئی نا، تیرے کناں تے بہ گئی، تے تیرے سبسکرائبراں دیاں ناساں تے سڑن یا نہ سڑن جڑیاں تو ساڑیاں نے، میں تیریاں ناساں ساڑن چ ضرور کامیاب ہو جاواں گی۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں جی سٹارٹ۔ اچھا پلوشہ میڈم، اگر تو آپ نے یہ سارا مقام مرتبہ اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ کمایا، اور تو پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو آپ قابل فخر ہے، نہ صرف کیا کہتے ہیں اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ ایک کیا کہتے ہیں نا ہمارا فخر ہیں، اور آپ ایک ہیروئن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جسم کی نمائش کر کے، خوبصورتی کو دکھا کر، اس کو بیچ کر یہ سارا پروٹوکول آپ نے حاصل کیا ہے، اپنے ماں باپ کے دکھڑے سنا کے، اپنے ماں باپ کی بے بسی کو سیل کر کے، آپ نے یوٹیوب پہ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کی بے بسی کو بیچ کر سیل کر کے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے، تو اس پر اتنا اترا رہی ہیں آپ، یہ کوئی کمال نہیں ہے پلوشہ میڈم۔ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ تو ایسے اترا رہی ہیں جیسے آپ کوئی سائنسدان ہے اور آپ نے کوئی بڑا مارکا مارا ہے، بڑا تیر مارا ہے، کچھ ایسی نئی چیز آپ نے متعارف کروائی ہے اسلام کی دنیا میں، جس کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ تو بڑی نیک خاتون ہوئی نا، پھر آپ تو بڑی نیک خاتون ہوئی، آپ تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ سارا مقام حاصل آپ نے کیا ہے نا، یہی بات ہے نا میری سونی پلوشو۔ تو میں تو ان عورتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جو گھر میں رہ کر چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے برقرار رکھ کر اپنے شوہروں کی حق حلال کی کمائی پر بیٹھ کر اپنے بچوں کی کہتے ہیں نا کہ ایک تربیت کرتی ہیں، اچھی تربیت، اور وہ اپنے بچوں کو اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے سے روکتی ہیں، اپنے نیک اولاد کو جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں اور پالتی پوستی ہیں، اور اپنے شوہروں کی کمائی چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس میں خوشنودی سے زندگی گزارتی ہیں،
کل وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جب پیش ہوں گی نا، چاہے دنیا میں وہ اتنا حاصل نہ کر پائیں، نہ وہ برانڈ کے کپڑے پہن پائیں، نہ وہ مفت کی سیریں کر پائیں، مفت کے کھانے نوش فرما کھا پائیں، نہ انہوں نے مفت کی جولری پہنی، نہ انہوں نے مفت کے کپڑے پہنے، لیکن وہ عظیم عورتیں جنہوں نے تمہیں دیکھ کر بھی یوٹیوب کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، تمہارے جیسی وہ حریص نہیں ہوئی، وہ لالچی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو ڈیفینیشن تم نے سمجھائی ہے نا، یہ حریص لوگوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حریص ہو تم، حریص، حد سے زیادہ لالچی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ مفت کی چیزوں کے اوپر اتراتے ہیں، مطلب اتراتے ہیں۔ تو وہ خواتین جو ہے نا اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سرخرو ہیں اور دنیا میں مشکلات کا سامنا کیا، لیکن غلط چیزوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا، غلط کام نہیں کیے، اپنی خوبصورتی یعنی کہ عورت ایک چھپانے کی چیز ہے، اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا، چند ٹکوں کے عوض اپنی زیب و زینت کو فروخت نہیں کیا، چند ٹکوں کے عوض اپنی فیملی کو اس کے جو جذبات ہیں ان کو سیل نہیں کیا۔ تو وہ خواتین کل جب اللہ رب العزت کی ذات میں کے سامنے پیش ہوں گی، نہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے سرخرو ہوں گی بلکہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی وہ جو ہیں ان کی خوشنودی کا بھی باعث بنے گی کہ ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اور ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لباس کی زینت کو چھپا کے رکھا نہ محرموں سے، اپنے جسم کی زیب و زینت کو چھپا کے رکھا نہ محرموں سے، اپنے حسن کو چھپا کے رکھا نہ محرموں سے، اور اپنے حدود کو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو حدود سے باہر نہیں نکلی ہم، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی خواتین، تو وہ کل قیامت کے دن قبریں ان کی روشن ہوں گی، ان کی قبروں کی کھڑکیاں جنت کی طرف کھلیں گی، اور ان کے مدفن جو ہیں وہ پیارے آقا کے قدموں میں بنیں گے۔ پلوشہ میڈم، آپ نے کیا سکھایا لوگوں کو؟ آپ کو دیکھ کر جتنی عورتیں سوشل میڈیا کا رخ کر رہی ہیں، جن کو آپ بیٹھ کے بھاشن دیتی ہیں کہ جڑا تواڈے وچ ٹیلنٹ ہے آ جاؤ سامنے تے اپنی چٹی گوری چمڑی بھی کھا کے تے اپنے ماں پیو دی بے بسی نو ویچ کے تے اپنے دکھڑے سنا کے تے اپنے ماں باپ دی غربت نو شو کر کے امیر ہوو، اپنے ماں باپ دی غربت دے تذکرے کردیاں جاؤ تے پیسے کمادیاں جاؤ، اپنیاں بہناں دے بھائیاں دے دکھڑے سنانیاں جاؤ کہ بھائی بیمار ہے، ایڈز نال مر گیا، ایک بہن دی شادی کی پھر دوجی دی تریجی دی چوتھی دی پنجویں دی تے چھویں دے بارے بھی دسنا کدی قبول کر لیا کرو تے او کر کے تسی آج سوشل میڈیا دے اُتے اینی کوئی پبلسٹی حاصل کیتی کہ آج تو کسی دے لباس پانی ہے تو پہلے تو انہوں کہنی ہے کہ تو او دے چارجز ادا کر، تم پہلے مجھے چارجز ادا کرو، میں پھر تمہارے برانڈ کے کپڑے پہنوں گی۔ تم کسی ہوٹل میں جاتی ہو تو وہاں پہ تم کھانا نہیں کھاتی جب تک تمہیں وہ چارجز نہ دے دیں، کیونکہ تم ایک دنیا دار خاتون ہو۔ تم نے دنیا کی خاطر نہ صرف اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا، بلکہ تم جیسی عورتیں جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے۔ قابل فخر تم ہوتی ہمارے لیے، آج تم یہی چیزیں با پردہ رہ کے کر رہی ہوتی اور پھر تم یہ مفتہ کھا رہی ہوتی نا، تو لوگ تمہیں اپریشیٹ کرتے، لوگ کہتے کہ یہ خاتون ہے، ایک یہ امت مسلمہ کے لیے فخر ہے کہ اس نے با پردے میں رہ کر یہ خاتون نے آج سوشل میڈیا پر نام بنایا، مقام بنایا، اس نے اپنی حدود کو جو ہے وہ پھلانگا نہیں ہے، اپنی حدود میں رہ کر اس نے کام کیا، اپنے خاندان کے لیے یہ فخر ہے، اپنے ملک کے لیے یہ فخر ہے۔ بے شمار اپنی ہماری بہنیں ہیں جو پردے میں رہ کے کام کر رہی ہیں اور ہم لوگ ان کو دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ وہ صرف پیسہ کما رہی ہیں بلکہ ان کو عزت بھی مل رہی ہے، اور وہ کل اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوں گی بلکہ اس کے سامنے بھی سرخرو ہوں گی کہ اگر انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا بھی تو اپنے اللہ کے احکامات کو وہ نہیں بھولی، اللہ رب العزت کے احکامات کے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس نے احتیاط کے ساتھ اپنے محرموں کے ساتھ شرعی پردے میں رہ کے کام کیا۔ مثال میں دوں گی، ارشد ولاگز، ارشد ریلز، ارشد بھائی کی بیوی کو، اس کے بعد ہماری ابھی 4-5 ایسی سوشل میڈیا پہ بہنیں ہیں جو ٹوپی والا پرانے دور کا برقع پہن کے آج وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کا چینل ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں
دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے، ہماری بہنیں ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ اور پلوشا تم نے اپنے سبسکرائبرز کی ناسیں ساڑی تو تمہیں لگتا ہے کہ ان کی ناسیں سڑی ہوں گی؟ نہیں، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، جو اپنے شوہروں کی عزت کی لاج رکھنے والی ہوتی ہیں، ان کی ناسیں ساڑنے میں تم کامیاب نہیں رہی، تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ لیکن میری ویڈیو غور سے سننا، اب جو ہے میں بات کرنے والی ہوں، آپ نے اس پہ غصہ نہیں کرنا، یہ کسی کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اگر وہ سمجھ جائے میری بات، اس کے دل کے لگ جائے، اس کے دل پہ اثر کر جائے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ میرا اس سے یہ سوال ہے میری سونی پلوشو کہ جب کیونکہ میں نام ان کا نہیں بگاڑ رہی، ان کا ریل نام اور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ایک نام ان کا رکھا ہوا ہے، جب ہم ان کو عزت دیتے تھے نا تو یہ کہتی تھی میرا نام کیوں لیں دیا جی، اس لیے اب ہم اس کا یہ نام اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بس ایک اشارتاً ہے کہ بھئی ہم نے اس ایک بندی کو ہم اس نام سے پکارتے ہیں۔ تو پلوشا یہ تو تم نے رکھا ہوا اپنے سوشل میڈیا کا نام، اور اس کو بھی اگر ہم کسی اور سینس سے لیں، مطلب پلو ہم کہتی ہیں، تو تمہارا نام نہیں ہم بگاڑ رہی، ٹھیک ہے؟ تو پلو آج میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہاری زندگی لمبی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری نیکیوں والی زندگی ہو، تم گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں بری زندگی سے تم توبہ کر لو، اور تم کام کرو سوشل میڈیا میں پردے میں رہ کے، تو ہم تم پہ فخر کریں اور ہم تم پہ ایسا ریاکشن دیں کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم ایک ایسی خاتون پہ بات کر رہے ہیں نا جو صرف نہ صرف امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے نا قابل فخر ہے۔ ابھی تم نے کوئی ایسی تیر نہیں مارے، کوئی دین اسلام کی تم نے خدمت نہیں کی، کوئی تم سائنسدان نہیں ہو جس نے کوئی چیز ایسی متعارف کروا دی ہے اسلامی تعلیمات میں کہ لوگ تم کو دیکھ کے جو ہے وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تم اتنا فخر کر رہی ہو، اتنا اترا رہی ہو، اور تم سوچ رہی ہو کہ یہ دنیا حاصل کر کے جس کی حیثیت اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو حاصل کر کے آج تم اترا رہی ہو اور اپنے سبسکرائبرز کی ناسیں ساڑ رہی ہو، تو کل جب نقیرین آئے نا قبر میں سوال کرنے تو ان سے بھی کہنا کہ مجھے پہلے پیسے دو پھر سوال کا جواب دوں گی۔ جب تمہاری روح قبض کرنے فرشتہ آئے نا تو اس کو بھی کہنا روح قبض نہیں کرنے دوں گی تمہیں جب تک تم مجھے پیسے نہیں دیتے۔ ایک ایسی مقام، ایک ایسی دنیا جہاں پہ تمہاری کچھ بھی نہیں چلے گی، اگر تم نے نیکی کی ہوئی ہے تو وہ تمہارے کام آئے گی، تم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوئے تمہارے کام آئیں گے۔ تم لوگوں کو گمراہ کرنے والی خاتون، لوگوں کو اکسانے والی خاتون، 4-5 بہنوں کو سوشل میڈیا پر لانے والی خاتون، آج تم بیٹھ کے لوگوں کی ناسیں ساڑو گی؟ نہیں پلوشا، یہ تمہارے لیے میں کہتی ہوں کہ شرمندگی کا مقام ہے، اور کل اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جب پیش ہوگی تو کیا وہاں پر بھی تمہاری یہ بات چلے گی کہ پہلے میں چارجز لوں گی پھر میں کیا کہتی ہوں کہ حساب دوں گی؟ نہیں، وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا کوئی مقام، کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھے گی، صرف معنی رکھے گی تو ایک جو تم لوگوں نے نیک اولاد چھوڑی، اور ایک وہ جو تم نے دنیا میں نیک کام کیے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے صدقہ جاریہ بن کے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد، ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، کوئی بات میری بری لگی ہو، کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔